السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، ہم میں سے جو بھی شخص کام کر رہا ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، یا ایون گھر میں بھی جو لوگ رہتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات ہمارے کولیگس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کاروبار ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی پروفیشنل تعلق کی، اس تعلق کی جو کہ ایک مریض اور ایک ڈاکٹر کے درمیان ہوتا ہے، جس کا دار و مدار اس یقین پر ہوتا ہے جو کہ مریض کے دل میں ہوتا ہے ڈاکٹر پر، اور ڈاکٹر پر جو بھروسہ مریض کو ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے، اور ان تمام تر چیزوں کا دار و مدار علاج کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی تعلق کے متعلق، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماجد عبدالجواد، جو کہ ایک چیسٹ فزیشین ہیں اور آئی سی یو ایکسپرٹ ہیں، اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ، میں ٹھیک ہوں، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، جس تعلق کا میں نے تذکرہ کیا، جو ایک ڈاکٹر کا اور ایک مریض کا ہوتا ہے، جس کے اوپر سارے کے سارے علاج کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ شکایات میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ڈاکٹرز کو بھی ہوتی ہیں، کچھ مریضوں کو بھی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ تعلقات، یہ تعلق ہمارا جو اللہ کا شکر ہے، جو پروفیشن، جو ہمارا پیشہ ہے ڈاکٹر میڈیسن، جی، اس کو دنیا بھر میں نوبل پروفیشن کہا جاتا ہے، کیونکہ جو تعلق بناتے ہیں ہم پیشنٹ مریض سے اور مریض کی فیملیوں کے ساتھ، وہ بڑا نوبل تعلق ہوتا ہے، بڑی بہت عزت اور مقدس ہوتا توقیر، ہے۔ بہت مقدس ہے، اس کے اندر بڑا احترام اور اعتماد ہوتا ہے، اور وہ اعتماد آہستہ آہستہ وہ ڈاکٹر کماتا ہے، اور پھر وہ لائف ٹائم رہتا ہے۔ اگر اعتماد پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ لائف ٹائم رہے گا، مریض اپنے ساتھ اپنے فیملی والوں کو، دوستوں کو، ان کو بھی لے کر آئے گا، اور بات وہ اس طرح سے آگے بڑھے گی۔ یہ تعلقات جو ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کی طرف اور مضبوطی کی طرف جانا چاہیے۔ کبھی کبھار کوئی تعلقات صحیح نہیں رہتے، کسی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یا چوک ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ عام طور پہ یہ تعلقات بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ملک میں، معاشرے کے اندر جو بے یقینی، عدم اعتماد نہیں ہے، ہر معاملے میں بے یقینی ہے، عدم تحفظ کا جو ایک پورا معاشرہ شکار ہے، اسی کی وجہ سے یہ عدم اعتمادی ڈاکٹر پیشنٹ مریض ڈاکٹر کے تعلقات میں بھی آئی ہے۔ آ چکی ہے۔ اس کے اندر کچھ قصور ڈاکٹروں کا بھی ہے کہ جی وہ پوری توجہ سے، ٹائم سے مریض کو نہیں دیکھ پاتے یا دیکھتے۔ زیادہ تر قصور میرے خیال میں مریضوں کا بھی ہے کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بہت جلدی چلے جاتے، بہت سلسلہ شروع ہو گیا ہے، شاید تو ہم انگریزی میں ڈاکٹر شاپنگ کہتے ہیں۔ جی، اور پھر وہ نہ پہلے کی سنتے ہیں، نہ دوسرے کی سنتے ہیں، نہ تیسرے کی مانتے ہیں، اور پریشان پھر بھی رہتے ہیں، اور علاج بھرپور نہیں ہو پاتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت پرانی کہاوت کہہ لیجئے یا کسی کا قول تھا شاید، کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ جب تک آپ ایک مریض اپنی پوری ہسٹری نہیں بتائیں گے، اپنی اور سب چیزیں سمجھائیں گے نہیں، کیا کیا چیزیں انہوں نے کھائی ہیں۔ فار ایگزامپل، اب کسی کو کوئی کسی دوائی سے ریئیکشن ہو گیا ہے، آپ نے مجھے کہا کہ جی میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی ہے، مگر آپ کوئی یونانی میڈیسن یا حکیمی دوائی یا ہومیوپیتھک دوائی لے رہے تھے، یا آپ نے کسی سے اور اس کو بتانا بھول گئے یا نہیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ناراض ہوں گے، وہ بھی ایک عدم اعتمادی کی طرف لے جائے گی۔ اب مجھے پوری طرح سے دوائیوں کا نہیں پتہ ہے تو میں کس طرح سے اس کو روکوں گا؟ تو یہ ایک
قطعی طور پہ درست ہے کہ جب تک مجھے پوری ہسٹری اچھی طرح سے علم نہ ہو اس وقت تک اس مریض کی علاج کے اندر کچھ کمی رہ سکتی، کمی بیشی رہ سکتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، دو شکایات مریضوں کے حوالے سے میں کافی دفعہ سن چکا ہوں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ بے شمار مریض ایسے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر انتظار کرنا پڑے گا یا ڈاکٹر صاحب وقت نہیں دیں گے اس تاخیر کی بنا پر. دوسرا ایک اور جو معاملہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز زیادہ ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں لوگ ان کے پاس بھی جانے سے پھر اجتناب کرنے لگتے ہیں یا نہیں جاتے، پریفر نہیں کرتے، یا ڈاکٹر تبدیل کر دیا جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا ڈاکٹر شاپنگ والی بات. ان دونوں چیزوں کی علاج میں کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اور جہاں تک وقت کی بات ہے تو اس حوالے سے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر کے پاس ہر آنے والا مریض کیا ایک ہی اہمیت مطلب ایک ہی طرح سے اہم ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، ان کی طبی حالت کو دیکھتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مریض کو دیکھنے میں تاخیر نہ کرنا چاہیں جبکہ کسی مریض کو آپ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کروانا چاہیں؟ یس، آپ کی بات قطعی درست ہے. اگر میرے پاس 10 پیشنٹ بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک کی حالت ذرا نازک ہے تو میں نیچرلی اس کو پہلے اٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ کہیں خدا نخواستہ اس کی حالت اور خراب نہ ہو جائے، اور اس کو جو بھی علاج بر وقت کرنا ہے یا اس کو کہیں ہسپتال بھجوانا ہے وہ کرنا چاہیے. رہا یہ چیز کہ ڈاکٹرز کے لیے انتظار نہیں کرنا، ایک اچھی چیز کے لیے آپ کو انتظار اگر کرنا پڑے گا، کیا پڑتا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اچھے وکیل کے پاس جائیں گے، اگر وہ انتظار کراتا ہے آپ کو تو آپ کریں گے. جی. آپ ایڈمیشن کے لیے کسی اسکول میں یا اس کے لیے جائیں گے اور وہاں پر وہ آپ کو انتظار کرنے کو کہتے ہیں تو آپ بڑی شوق سے کر لیں گے. ڈاکٹرز کو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ ہمیں امیجیٹلی فوراً اٹینڈ کر لیں. جو ڈاکٹرز دن میں 30-40 مریض دیکھ رہے ہیں وہ 5-7 منٹ فی مریض لگا رہے ہیں، بالکل. وہ کیا خاک ٹائم دے رہے ہیں کسی مریض کو؟ انہی ڈاکٹرز کی وجہ سے پھر وہ مریض سیٹسفائی بھی نہیں ہوتے اور وہ ڈاکٹر شاپنگ کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی یہاں سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، ڈاکٹر نے اچھی طرح ٹائم نہیں دیا، اچھی طرح دیکھا نہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے 5-7 منٹ میں اندازہ کر لیا ہو کہ ان کے پاس کیا مسئلہ ہے، مگر انہوں نے پیشنٹ کی صحیح تشفی نہیں کی، سمجھایا نہیں کہ یہ دوائی کس طرح کھانی ہے، یہ بیماری کیوں ہوئی ہے، کتنے دن کھانی ہے اور کیا کرنا ہے. اسی وجہ سے جب آپ ایک ڈاکٹر آپ کے پاس اچھا ٹائم دے کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ لا محالہ اس کے پاس واپس جائیں.